السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کل مافیا کا دورہ ہے۔ یہ مافیاز ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا ہے۔ لیکن آج کل جو پاکستان کی مافیا ہیں، 2-3 اور مافیاؤں کے ساتھ ساتھ شوگر مافیا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، ملک کی سیاست میں بھی، ملک کی اکنامی میں بھی۔ اور یہ شوگر مافیا ایسا ایک خطرناک گروپ ہے جن سے ٹکرانا حکومت کے بس کی بھی بظاہر بات نظر نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے، اور کئی اور جماعتیں یا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ عوام پر اتنا بڑا بوجھ یہ مافیا لگائے۔ یہ شوگر اگر 77 سال کی تاریخ میں 200 کراس کر رہی ہے، 1 کلو 200، اور غریب آدمی 1 پاؤ شوگر لینے کے لیے 50 روپیہ بھی ان کے لیے کم پڑ رہا ہے کہ بھائی 1 پاؤ شوگر بھی نہیں مل رہی۔ یہ میں آپ کو کراچی کے کچھ علاقوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ 1 پاؤ 50 روپے بھی نہیں مل رہا۔ کہا کہ جی نہیں، 50 روپے میں تو کچھ نہیں ہوتا، آج کل 60 روپے۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ یہاں کے حد تک مافیا یہ اسٹرانگ ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان میں حکومت بھی ہے شامل ہے، اور اپوزیشن والے بھی شامل ہیں۔ ان کی 2-2 3-3 4-4 ملیں ہیں، شوگر ملز ہیں، اور ویسے کتنے بھی اختلاف ہوں لیکن یہ مافیا کا گٹھ جوڑ پھر ایک ہو جاتے ہیں آپس میں، تاکہ ان کو جو ہے فنانشلی نقصان نہ ہو۔ کل بڑی کانفرنس ہوئی میں، آڈیٹر جنرل کے رپورٹس کے مطابق اس میں تقریباً 300 ارب روپے یہ شوگر مافیا کما چکی ہے گزشتہ 1-2 مہینے میں۔ 300 ارب مانا 3 کھرب۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن کے پاس 1-1 2-2 3-3 ملیں ہیں، وہ اگر اتنا پیسہ کمائیں گے تو اس کا لامحالہ اثر غریب عوام پہ پڑے گا، اس کا لامحالہ اثر حکومت پہ پڑے گا، حکومت کی پاپولیرٹی پڑے گا، لوگ حکومت سے بدظن ہو جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جس میں اپوزیشن کے مفتاح اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ کسی زمانے میں نواز لیگ کے فائنانس منسٹر رہ چکے تھے، وزیر خزانہ رہ چکے تھے، اور بہت اچھے وہ اکنامسٹ بھی ہیں، بینکر بھی ہیں، اس کو تجارت کا تجربہ بھی ہے، اور ان کو میں نے پی ٹی وی میں کئی پروگرام میں بھی بلایا تھا، میرے اچھے دوست بھی ہیں۔ ان کے مطابق کہ شہباز شریف سنسیئر ہیں اس معاملے میں کہ اس مافیا کو توڑا جائے، لیکن جو گٹھ جوڑ ہے مافیا کا وہ اس کو کام کرنے نہیں دے رہی، اور 200 کراس کر گئی ہے۔ کئی دفعہ حکومت نے چینی کی قیمتوں کو 170 165 روپیہ کلو رکھا، لیکن ان کو ہوا میں اڑا دیا مافیا والوں نے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے، جو چینی کے ذخیرہ اندوز ہیں، جو پرافٹ کمانا جانتے ہیں، انہوں نے چینی کو ذخیرہ کر دیا ہے، اور آپ کو تقریباً ہر دکانوں پہ 4 دکانوں میں سے 3 پہ چینی نہیں ملے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چینی ختم ہو گئی ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی کا بھی بہت بڑا کردار ہے، بڑے بڑے لوگوں کا بھی کردار ہے۔ جب وہ چینی زیادہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ جب ایکسپورٹ ہو گئی، کچھ پیسہ آیا اور ان کے پیٹ بھر گئے مافیا والوں کے، شوگر مافیا کے، پھر کہا گیا کہ جی نہیں ابھی چینی کی قلت ہوگی، اب امپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی جب امپورٹ ہو رہی ہے تو ابھی ہمارا گنے کا فصل بھی تیار ہے، اس سے جو چینی آئے گی پھر وہ وفر مقدار میں ہو گئی، پھر ایکسپورٹ کریں گے۔ یہ کیا گورکھ دھندا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں غریب عوام کو تنگ کر رہے ہیں؟ عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے ہی بجٹ ایسی آئی ہے جس میں عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، عام آدمی پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ دار طبقہ بھی جو ہے اس کے لیے بھی بڑے پرابلمس ہیں، اس کا بجٹ بھی جو ہے بڑا شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس قسم کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے اور ہر 15 دن میں پیٹرول مافیا والے پیٹرول بڑھائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اور اسی پہ کی وجہ سے، اس مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پھر ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے، لوگ نہ دیکھتے ہیں آؤ نہ تاؤ، وہ پھر ڈو اور ڈائی والی بات کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی دیکھا ہوگا گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی جو کریم ہے، جس میں ینگ یوتھ بھی شامل ہے، ہمارے بہت ہی بڑے ہاتھ جو کام کر سکتے ہیں ملک کے لیے، وہ تیزی سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ یہ سب ایک قسم کا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری معاشیت پہ، ہماری اکنامی پہ، اور اس کی وجہ سے ہم IMF کے جنگل میں، اس کے جو ٹریپ ہے اس میں آتے جا رہے ہیں، اس میں اندر گھستے دھستے جا رہے ہیں۔ کب ختم ہوگا یہ؟ جب ہماری محب وطنی عروج پہ ہوگی، جب ہم چند سکوں کو چھوڑ کے ملک کو دیکھیں گے، ملک کے غریب عوام کو دیکھیں گے۔ غریب عوام آخر کار وہ روڈوں پہ آ جاتی ہے، تو اس سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، حکومت کی بھی پاپولرٹی میں کمی ہوتی ہے، اور عام آدمی میں وائلنس بڑھ جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پہ پھر وہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے نوجوان بچوں کو کیا تعلیم دیں؟ اگر تعلیم دے کے وہ فارغ التحصیل یونیورسٹیز اور کالج سے ہو گئے تو ان کے لیے کوئی روزگار بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نوکری بھی پیسوں سے مل رہی ہے، یعنی کسی کو کلرک کی یا کوئی بھی کانسٹیبل کی نوکری، پٹے والے کی نوکری، پیون کی نوکری، وہ بھی لاکھوں سے کم نہیں مل رہی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن بھی وہ رزلٹ نہیں دے رہی میرٹ کا جو ان کو دینا چاہیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی سب باتیں ہوں گی تو ہمارا نوجوان نسل کیا کرے گا، کیا سوچے گا؟ تو حکومت کو چاہیے کہ اس شوگر مافیا کو لگام دے، اور شوگر مافیا والوں کے وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی چاہیے، ان کے جو ویل وشر لوگ ہیں جو ملک کے سے ہمدردی کرتے ہیں، کہ خدا را وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر، فائدے کی خاطر غریب عوام کی قسمت سے نہ کھیلے۔